ناظرین، یہ کہانی ایک ایسے سازش کی ہے جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا حملہ جو ناممکن لگتا تھا مگر پھر بھی ہوا۔ امریکہ جو دنیا کی سب سے طاقتور فوج اور سب سے ایڈوانس انٹیلیجنس رکھتا تھا، اس کے دو سب سے اہم تجارتی مراکز اور دفاع مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ یہ آخر کیسے ممکن ہوا؟ القاعدہ نے کس طرح دنیا کے محفوظ ترین ملک میں گھس کر اتنی بڑی تباہی مچائی؟ ناظرین، سن 1996 میں افغانستان کے پہاڑوں میں ایک ایسا گروہ سرگرم تھا جو امریکہ کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا تھا۔ اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھیوں نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امریکہ کو ایک ایسا زخم دیں گے جو کبھی نہ بھرے، مگر آخر کیسے؟ امریکہ کا دفاع ناقابل تسخیر تھا۔ ایٹمی ہتھیار، جدید میزائلز، بہترین ڈیفنس سسٹم، CIA، FBI اور نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز جیسے ادارے 24 گھنٹے دشمنوں پر نظر رکھتے تھے۔ لیکن ایک کمزوری ایسی تھی جس کا کسی نے سوچا تک نہیں تھا، اور وہ تھی کمرشل ایئر لائنز۔ ناظرین، خالد شیخ جو اس منصوبے کا ماسٹر مائنڈ تھا، جس نے اسامہ بن لادن کے سامنے ایک تجویز رکھ دی: ہمیں ہائی جیکنگ کرنی چاہیے مگر روایتی انداز میں نہیں۔ اغوا کے بجائے ہم خود پائلٹ بنیں گے، جہاز اڑائیں گے اور انہیں امریکہ کے اہم ترین مقامات پر گرا دیں گے۔ یہ منصوبہ سننے میں ناممکن لگتا تھا مگر اسامہ بن لادن نے اسے حقیقت بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ القاعدہ نے اپنے بہترین کارندے منتخب کیے، وہ لوگ جو ذہین تعلیم یافتہ اور پائلٹ بننے کے قابل تھے۔ ان میں سب سے نمایاں نام محمد عطا، جس کا تعلق مصر سے تھا اور اس مشن کا لیڈر بھی، مروان الشیحی جس کا تعلق متحدہ عرب امارات سے تھا، زیاد جراح جو لبنان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ہانی ہنجور جس کا تعلق سعودی عرب سے تھا اور اسامہ بن لادن کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ یہ لوگ عرب ممالک سے منتخب کیے گئے مگر انہیں افغانستان میں تربیت دی گئی۔ ناظرین، اب اگلا اور سب سے نازک اور خطرناک مرحلہ ان افراد کو جہاز اڑانے کی تربیت دینا تھی۔ ان حملہ آوروں نے مختلف ممالک میں جعلی ناموں سے امریکہ کے ویزا حاصل کیے اور وہاں جا کر فلائنگ اسکول میں داخلہ لے لیا۔ محمد عطا اور مروان الشیحی نے فلوریڈا ایوییشن سے فلائٹ ٹریننگ لی۔ ہانی ہنجور نے پہلی ہی پائلٹ کی تربیت حاصل کر رکھی تھی، اس لیے وہ سب سے بہترین پائلٹ تھا۔ ناظرین، یہ تمام لوگ امریکی قوانین کا فائدہ اٹھاتے رہے کیونکہ اس وقت کسی نے یہ سوچا نہیں تھا کہ کمرشل فلائٹ اکیڈمیز میں تربیت لینے والے لوگ دہشت گرد بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ آسانی سے ٹریننگ لے رہے تھے جبکہ CIA اور FBI ان پر نظر رکھنے میں ناکام رہے۔ ناظرین، صبح تقریباً 8 بجے امریکن ایئر لائنز فلائٹ 767 بوسٹن سے اڑان بھرتی ہے۔ صبح 8:14 پر محمد عطا اور اس کے ساتھی جہاز کا کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، جبکہ صبح 8:46 پر یہ جہاز نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نارتھ ٹاور سے جا ٹکراتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا رک گئی۔ لوگ ابھی حیران ہو رہے تھے کہ یہ حادثہ تھا یا حملہ، کہ صرف 17 منٹ بعد دوسرا جہاز بھی ٹکرا گیا۔ صبح 9 بجے فلائٹ 175 جو مروان الشیحی چلا رہا تھا، ساؤتھ ٹاور سے ٹکرا گیا۔ اب کسی کو شک نہیں رہا تھا کہ یہ ایک منظم حملہ تھا، مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوئی۔ صبح 9:30 بجے فلائٹ 772 جو ہانی ہنجور اڑا رہا تھا، واشنگٹن میں پینٹاگون سے جا ٹکرایا۔ ناظرین، صبح 10 بجے چوتھا جہاز یونائٹڈ 9321 وائٹ ہاؤس یا کیپٹل ہل پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر مسافروں نے مزاحمت کی اور جہاز پینسلوینیا کے ایک میدان میں گر کر تباہ ہوا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اس حملے کو روکنے میں ناکام کیوں ہوا، جبکہ یہ حملہ امریکی انٹیلیجنس کی سب سے بڑی ناکامی تھی؟ مگر ایسا کیوں ہوا؟ ناظرین، CIA کو القاعدہ کی سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹس مل رہے تھے مگر وہ انہیں سنجیدہ نہیں لے رہے تھے۔ FBI کے ایک ایجنٹ نے پہلی ہی خبردار کر دیا تھا کہ کچھ عرب باشندے فلائٹ اسکول میں صرف لینڈنگ کی ٹریننگ لے رہے ہیں، ٹیک آف کی نہیں، مگر اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اس وقت ایئرپورٹ پر سیکیورٹی سخت نہیں تھی اور حملہ اور آسانی سے جہاز میں چوریا لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ امریکہ کو لگا کہ کوئی بھی اس پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، اس لیے وہ اپنی انٹیلیجنس کو زیادہ سخت نہیں کر رہے تھے۔ 9/11 کے بعد دنیا کبھی ویسے نہ رہی جیسے پہلے تھی۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، القاعدہ کی جڑیں ختم کرنے کا اعلان کیا اور ایک طویل جنگ شروع ہوئی جو 2 دہائیوں تک جاری رہی۔ وار آن ٹیرر شروع ہوئی جس میں عراق اور افغانستان تباہ ہو گئے۔ امریکہ نے پیٹریاٹ ایکٹ نافذ کیا جس کے تحت لوگوں کی نگرانی سخت کر دی گئی۔ سن 2011 میں اسامہ بن لادن کو پاکستان میں مار دیا گیا، مگر ایک سوال ہمیشہ باقی رہے گا، کیا یہ سب روکا جا سکتا تھا؟ اگر CIA اور FBI اس وقت حرکت میں آ جاتے تو شاید یہ حملے کبھی نہ ہوتے، مگر تاریخ کا پہیہ کسی کے قابو میں نہیں ہوتا اور
9/11 हमेशा एक ऐसा दिन रहेगा जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के सामने बेबस हो गई थी।